مغل سلطنت اپنے وقت کی سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ طاقتور امپائر کا نام تھا۔ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا ایریا، ہزاروں فوجی جوان، بے تحاشا گھوڑے، ہتھیار، توپ خانے اور دولت کے انبار۔ مغل سلطنت کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں جو ایک امپائر کو مضبوط بنا سکتی تھیں۔ تیموری شہزادے ظہیر الدین محمد بابر، جس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ آئے سب نے اس سلطنت کی رونق میں اور اس کی ترقی میں چار چاند لگائے۔ خاص کر عظیم بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تو مغل سلطنت کو اس کے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ دوستوں، مغل سلطنت کا ہر سلطان اپنی ایڈمنسٹریٹو پالیسیز اور ڈیولپمنٹس کو لے کر کے بہت زیادہ مشہور رہا ہے۔ ہر سلطان ایک دوسرے سے چار ہاتھ آگے رہا ہے۔ کسی کا انٹرسٹ کلچر میں ہے تو کسی کا آرٹ میں ہے تو کسی کا ایڈمنسٹریٹو پالیسیز میں ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو مغل سلطنت کے ہی ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا جب تخت پر بیٹھا تو اس وقت مغل سلطنت کافی حد تک کمزور ہو گئی تھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس کے اندر سے اس کی عیاشیاں اجاگر ہونا شروع ہو گئی تھیں اور اس نے ایسے ایسے کام کیے تھے کہ جو ایک بادشاہ کی شایان شان تو بالکل بھی نہیں تھے۔ محمد شاہ رنگیلا کبھی اپنے دربار میں بالکل ہی ننگا چلا آتا تھا اور کبھی ننگی طوائفوں کو لے کر کے دربار میں آ جاتا تھا۔ کبھی وہ اپنے وزیروں کو یہ کہتا کہ کل سارے لوگ زنانے کپڑے پہن کر آئیں، اور کبھی اپنے وزیروں کو ننگا ہی بلاتا۔ کبھی وہ یہ حکم دیتا کہ جتنے فوجی یا جتنے قیدی قید خانوں میں بند ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے، اور ان کے برابر اتنے ہی لوگوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، جس کی وجہ سے اس کے سپاہی بے گناہ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے قید خانے میں ڈالنے لگ جاتے۔ محمد شاہ رنگیلا دیر رات تک مشاعرے اور کہانیاں سنا کرتا تھا، اور جب صبح کا سورج نکلتا ہوتا تھا پھر اس کو نیند آتی تھی اور وہ سو جایا کرتا تھا، اور دن چڑھے وہ اٹھا کرتا تھا۔ دوستوں، آپ اس کی عیاشیوں کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب محمد شاہ رنگیلا سونے جاتا تھا اس وقت کے جو مزدور اور ویاپاری لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے آفسوں اور اپنے کارخانوں کی طرف جایا کرتے تھے، اور جب محمد شاہ رنگیلا اٹھا کرتا تھا تب ان لوگوں کے دوپہر کا کھانے کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ مشہور فوجی کمانڈر احمد شاہ ابدالی اور مشہور ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے ہندوستان پر محمد شاہ رنگیلا کے دور میں ہی حملہ کیا تھا، اور دلی کے پاس کرنال نامی جگہ میں دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی تھی۔ محمد شاہ رنگیلا کے پاس لگ بھگ 1,00,000 کی فوج تھی، جبکہ نادر شاہ کے پاس صرف 55,000 سپاہی تھے۔ لیکن آپ اس کو مذاق کہہ سکتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا نے جو اس کی فوج کا توپ خانہ تھا اسے دلی میں ہی چھوڑ دیا اور بنا توپ کے میدان جنگ میں آ گیا، جس کا نادر شاہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مغلیہ فوج کو اپنی توپوں سے بھون کر رکھ دیا تھا، اور مغلیہ فوج کا بے انتہا قتل عام کیا تھا، اور قریب تھا کہ مغلیہ فوج ہار جاتی، لیکن سکھوں نے احمد شاہ ابدالی پر حملہ کر دیا اور احمد شاہ ابدالی کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احمد شاہ ابدالی کو ایک کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اور مغلیہ فوج جیت گئی۔ لیکن اس جنگ میں مغل فوج کو یہ جیت بھاری قیمت دے کر ملی تھی۔ ان کے بے انتہا جوان قتل ہو چکے تھے اور ان کے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا، جس کی خبر وہیں دبا دی گئی اور محمد شاہ رنگیلا تک اس بات کی خبر نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن کسی طریقے سے رنگیلا تک ان باتوں کی خبر پہنچ گئی اور بیمار پڑ گیا، اور اسی بیماری میں محمد شاہ رنگیلا اس دنیا سے چل بسا، اور یوں
ایک بہت زیادہ عیاش اور کیریکٹر لیس بادشاہ کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کیجیے، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو